جب سے ملک ریاض کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھلا ہے، بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی جو ہے وہاں پہ لوگوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے اور بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے، اسپیشل ڈائریکشنز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ بعد کے تمام میڈیا چینل کے جو بیورو چیفز ہیں ان کو بلایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کے لیے ایک اور بڑی خبر۔ 31 اکتوبر کو نیب ترمیم کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا اور 5 رکنی بینچ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی مرضی کا بینچ لگایا۔ جب جسٹس عمر عطا بندیال اپنی مرضی کا بینچ لگاتے تھے تو فیصلے سمجھ آ جاتے تھے کیا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو یہ بینچ بنایا آپ کو سمجھ آ جائے گا اس میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی کے لیے، بیکاز یہ پانچوں جو وزرائے اعظم رہے ہیں، اس ملک کے اہم عہدوں پہ تعینات رہے ہیں، ان کے لیے مصیبت کی ایک گھڑی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے جو یہ کیس کھول دیا تھا، لیکن اب اس کیس میں کیا کچھ ہوگا یہ ہم آپ کو آگے چل کے اس ویلاگ میں بتائیں گے، کیونکہ جو یہ بینچ بنایا گیا یہ کیا فیصلہ دے سکتا ہے متوقع طور پر، کیا ہوگا اس کیس میں، یہ ہم ڈسکس کریں گے اور خصوصاً آپ کو بتائیں گے بھی کہ نیب ترمیم سے کتنا نقصان ہوا تھا اور اس کا جو فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے دیا اس کے بعد کیا حالات تھے، اور اب جو ہے رائٹ ناؤ اگر اس کی اپیل سنی جاتی ہے تو کیا معاملات ہوں گے۔ دوسری جو بڑی خبر ہے وہ بحریہ ٹاؤن سے متعلق ہے۔ کیا لوگوں کی انویسٹمنٹ بحریہ ٹاؤن میں ڈوبنے والی ہے، کیا ملک ریاض ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی آج کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ جنرل باجوہ کے جو سمدی ہیں صابر مٹھو صاحب، ان کو ایف آئی اے نے کلین چٹ دے دی ہے، کیوں دی گئی یہ کلین چٹ یہ بھی آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پھر ایک دفعہ پھر الیکٹرانک میڈیا کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں میاں محمد نواز شریف کے والے سے، کیا کچھ کہا گیا ہے، کس نے بٹھا کے کیا ہے۔ بیورو چیفز کی ایک اہم میٹنگ پی آئی ڈی میں پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوئی، اس میٹنگ کا احوال بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر اسلام آباد کے سرکاری ہسپتال میں جو 2 لوگ مانگے گئے ہیں سینئر عہدوں کے لیے آرمی میڈیکل کورس سے، اس کا بھی اس ویلاگ میں کھول کر ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دیکھیں سب سے پہلے نیب ترمیم کیس میں جو 5 رکنی بینچ بنا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون اس بینچ میں شامل ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس حمید الدین خان، اس کے بعد جسٹس جو جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں اور جسٹس اظہر حسن رضوی ہیں۔ یہ 5 کنسیڈر کیا جاتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال بینچ، اور ان کی ایک پرٹیکولر رائے ہے، اور وہ پرٹیکولر رائے یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ سے قانون سازی کر دی جاتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نگیٹ نہیں کر سکتی، اس کو کالعدم قرار اتنی آسانی سے نہیں دے سکتی۔ وہ پارلیمنٹ کو ہی واپس بھیجیں تاکہ پارلیمنٹ اس میں ترمیم کر لے یا اس کو واپس لے لے، یا پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ زیادہ طاقتور ہے۔ اگر اس ذہنیت کو دیکھیں تو یہ بینچ جو بنا ہے اس سے صاف نظر آتا ہے کہ اس میں دوسری سائیڈ کا کوئی جج جس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب یا پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، عائشہ ملک صاحبہ کو اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کیونکہ جو یہ فیصلہ دیا گیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال نے دیا تھا، جسٹس اعجاز الحسن اس بینچ میں شامل تھے اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس پر اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ یہ کیس میں بڑا ویری کوئکلی آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان نے نیب ترمیم کو چیلنج کیا تھا، پی ڈی ایم کی جیسی حکومت آئی تھی اس نے نیب ترمیم کی تھی، تقریباً 27 ترمیم کی تھی نیب لاز میں، جس کے تحت ایک تو یہ تھا کہ جو 50 کروڑ سے کم کے کیسز ہیں، یعنی 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن کے کیسز ہیں، وہ نیب کو ریفر نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد یہ تھا کسی ایک مقدمے میں دھوکہ دہی کا جو خصوصی طور پر مقدمہ ہوگا، جب تک اس میں 1000 سے زیادہ متاثرین اپیل نہیں کریں گے تو وہ کیس نہیں کھلے گا۔ پھر اس میں تھا کہ گرفتاری سے قبل نیب جو ہے وہ تمام تر شواہد اکٹھے کرے گی اور اس کے بعد پھر گرفتار کیا جائے گا، پھر گرفتاری کا دورانیہ، اور اس کے بعد پھر جو جج ہے اس کو 1 سال میں فیصلہ کرنا ہے، اور نیب پروسیکیوٹر کی جو مدت ہے اس کی 3 سال ہوگی۔ یہ تمام ترامیم کی گئی تھی جس کو عمران خان صاحب نے اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا کیونکہ عمران خان سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم نے یہ قانون سازی اپنے کیسز سے بچنے کے لیے کی ہے، اور اس کے بعد وہ تقریباً 40 سماعتیں ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ٹینیور کے آخری جب وہ جا رہے تھے آخری اوقات میں فیصلہ دیا، جو فیصلہ بوم شیل کی طرح میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی اور دیگر جو اہم عہدوں پہ تعینات شخص رہے ہیں پاکستان میں ان پر دیا۔
پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کیس تھا جو کہ نیب میں چل رہا تھا. نندی پور پاور پروجیکٹ شاہد خاقان عباسی کے خلاف تھا. جو گاڑیوں کا کیس ہے توشہ خانہ سے لی ہوئی گاڑیاں, ان کا کیس میاں محمد نواز شریف کے خلاف تھا. زرداری صاحب کے خلاف پارک لین اپارٹمنٹ کیس تھا. یہ تمام کیسز جو ہیں اس کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ 7 دن کے اندر ان کا ریکارڈ جو ہے دوبارہ عدالت میں بھجوایا جائے, اور اس ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ جو ماتحت عدالت ہے یعنی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے وہ کاروائی کرے. تو اس فیصلے کے آتے ہی جو ہے کیس کا ریکارڈ ود ان ویک جو ہے وہ احتساب عدالت میں بھجوا دیا گیا تھا, اور پھر ان تمام لوگوں کے خلاف کاروائی کا ایک نیا آغاز ہو گیا. اب اس ترمیم کو وفاقی حکومت کی جانب سے چیلنج کیا گیا, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو بینچ بنایا وہ لگتا یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بینچ اس بات کا حامی ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی پارلیمنٹ کی قانون سازی کو ایسے ختم نہیں کر سکتی, وہ پارلیمنٹ کو بھجوانا چاہیے. پارلیمنٹ سپریم ہے, ہم اس کو کل عدم نہیں قرار دے سکتے. یہ ان خیالات کا حامی بینچ ہے, تو لہٰذا اس کا فیصلہ بھی جس طرح جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ہم آپ کو پریڈکٹ کر کے بتا دیتے کہ فیصلے اس کے کیا ہوں گے, اس میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ تمام جو کیسز کھلے ہوئے ہیں ناظرین یہ جو ہے وہ واپس ہونے جا رہے ہیں. یعنی نیب کو اسی طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ جو 2-1 کا فیصلہ آیا تھا جس کے بعد تمام ریفرنسز دوبارہ عدالتوں میں بھیج دیے گئے تھے, تمام لوگوں کے خلاف کیسز کھل گئے تھے. عمران خان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے عمران خان کی جیت کنسیڈر کیا گیا تھا کہ فیصلہ, لیکن اب اس کے برعکس ہونے جا رہا ہے, کیونکہ یہ بینچ جو ہے رائٹ ناؤ اس کی ذہنیت میں نے آپ کو بتا دی ہے, اس میں جو ججز کا مائنڈ سیٹ ہے وہ میں نے آپ کو ڈسکلوز کر دیا ہے. تو بہت کبھی امکان ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ریورس ہو جائے. 2-1 سے آنے والا فیصلہ اگر 5 کے بینچ میں 5-0 سے ریورس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تمام مقدمات جو ان لوگوں کے میں نے آپ کو مقدمات بتائے ہیں وہ دوبارہ سے بند ہو جائیں گے, اور نیب ایک ریڈنڈنٹ ادارہ بن جائے گا. کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں, یہ تو 31 اکتوبر کو جب اس کی سماعت ہوگی ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی خبر بحریہ ٹاؤن سے متعلق ہے, اور جب سے ملک ریاض کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھلا ہے تب سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی جو ہے وہاں پہ لوگوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے, وہاں پہ لوگ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ رو رہے ہیں, اور بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہے یہاں سے دبئی چلے گئے اور انہوں نے اپنا زیادہ تر پیسہ دبئی منتقل کر لیا ہے, اور 460 ارب روپے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو درکار ہیں وہ ملک ریاض صاحب کی جانب سے نہیں ادا کیے جا سکتے. اگر ان کی پراپرٹیز ضبط بھی کر لی جائیں تو اتنے پیسے نہیں بنتے. مختلف ذرائع سے ایسی خبریں آ رہی ہیں, اور ان خبروں کی تصدیق کے لیے جب مختلف ڈیلر جو کہ اس ٹائم بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو انہیں فون کریں, انہیں پتہ لگتا ہے آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں بزنس نہیں ہے. ایک تو یہ مجموعی پاکستان کے حالات کی وجہ سے بزنس نہیں ہے, دوسرا پرٹیکولرلی جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس لگا اور 460 ارب روپے دینے ہیں تب سے بحریہ ٹاؤن پشاور کا تو بھٹا بیٹھ ہی گیا, لیکن دیگر جو لاہور اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ رائٹ ناؤ بحریہ ٹاؤن کی کریش کرتی نظر آ رہی ہے. اگر بحریہ ٹاؤن میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو بہت دیکھ کے آپ نے انویسٹ کرنا ہے, کیونکہ جب تک اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا, ملک ریاض صاحب کا مقدر ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا. گو کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف سے ان کے آنے سے قبل ملاقات کی اور انتہائی اہم ملاقات تھی یہ, لیکن اس کے باوجود جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو انسان کو احتیاط برتنی چاہیے. رائٹ ناؤ ملک ریاض پر مشکلات ہیں, اور یہ مشکل کے بانڈل تب تک منڈلاتے رہیں گے جب تک نیب القادر ٹرسٹ کیس جس میں عمران خان صاحب کو ملک ریاض صاحب نے زمین دی ہے وہ بطور گواہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے, یا وہ عمران خان صاحب کو ڈیمیج نہ کر لیں اس تمام معاملے میں. تو یہ ہمارے پاس بحریہ ٹاؤن سے متعلق اطلاعات ہیں. تیسری جو خبر ہے آج کی امپورٹنٹ اس پر آتے ہیں, اور وہ باجوہ صاحب کے سمدھی صابر مٹھو صاحب کی ہے, جن پر اربوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن اور پیسوں میں خرد برد کا الزام ہے کہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ ان کی انکم کے مطابقت نہیں رکھتے, اور انہوں نے جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے تو خوب مال بنایا ان کا فرنٹ مین ہونے کے طور پر. ایف آئی اے نے ان کو نوٹس جاری کیا تھا اور ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ آئیں اور اپنے آپ کو کلیئر کریں, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایف آئی اے کا نوٹس تھا وہ ایک دم سے ختم ہو گیا, اور کل کے دن کی یہ خبر ہے کہ جس میں
FIA نے کہا ہے کہ ان کے خلاف اب مزید کوئی انکوائری نہیں کی جا رہی. یہاں پہ مختلف ہلکے سوالات اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کیا کمزور اور طاقتور کے لیے سیم قانون ہے. وہ شخص شاہد اسلم صاحب جن صحافی نے اس کی تحقیقات کی تھیں, احمد نورانی نے فیکٹ فوکس کے ذریعے یہ خبر بریک کی تھی, وہ تو آپ نے صحافی کو بھی اٹھا لیا اور اس کے خلاف ابھی تک آپ کارروائی کر رہے ہیں. لیکن جو اصل اس میں کلپٹ ہے جس کو نیب نے اور FIA نے بھی نامزد کیا تھا کہ اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, اس کو کلین چٹ آپ کی جانب سے دے دی گئی. کیونکہ کیا وہ سابق آرمی چیف کے سمدھی ہیں صرف اس وجہ سے؟ تو یہ سوالات عوام کی جانب سے, مختلف حلقوں کی جانب سے, صحافیوں کی جانب سے, سوشل ایکٹیوسٹ کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں. بہرحال صابر مٹھو صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی اگر کوشش کی ہے تو کوئی نمبر پہ رسپونڈ نہیں ہوا ان کے, ہم ورنہ ضرور ان کا موقف اپنے ویلاگ میں رکھتے. اچھا جی, اسپیشل ڈائریکشنز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں اور یہ غالباً پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ہونے والی ایک میٹنگ ہے جس میں بیورو چیف اسلام آباد کے تمام میڈیا چینل کے جو بیورو چیفز ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو مثبت رپورٹنگ کا اس ٹائم پہ آصف غفور صاحب کہتے تھے کہ مثبت رپورٹنگ ہونی چاہیے, اکانومی پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے. تو اب بھی ایک نواز شریف صاحب چونکہ آنے کے بھرپور تیاری پکڑ رہے ہیں اور سہیل وڑائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے وزیر اعظم ہونے پر مہر ثبت ہو گئی ہے. تو اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف کے حوالے سے, خصوصاً ملک کے حوالے سے ایک پازیٹیو امیج دکھانا ہے اور پازیٹیوٹی کو فروغ کرنا ہے. اسی سلسلے میں یہ میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں بیورو چیف حضرات نے کچھ سوالات بھی کیے, کچھ بات چیت بھی کی کہ آپ یہ کس کیپیسٹی میں کر رہے ہیں, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمیں پہلے سے معلوم ہے, اس سے قبل جو ہے میڈیا آؤٹ لیٹس کے جو اونرز ہیں ان کو بلا کے میٹنگ کی گئی تھی اور ان کو ہدایات براہ راست دی گئی تھی. اسی وجہ سے ہم یہ ویلاگ کر کے آپ تک بتاتے ہیں کہ ٹی وی پہ وہ ہم خبریں نہیں دے سکتے, کھل کر بات نہیں کر سکتے. ایک جو ہمارا صحافتی ذمہ داری ہے جس میں ہمارا کام ہے کہ سچ بولنا, دونوں سائڈوں کی تصویر رکھنا اور آپ پہ جج کرنے کے لیے چھوڑ دینا کہ کون سا معاملہ صحیح ہے کون سا غلط. تو ٹی وی بالکل ڈسکریڈٹ ہو گیا رائٹ ناؤ, اور آج کل کے حالات میں جس طرح سے صبح کی ٹی وی کو ہوئی ہے تو میرا خیال سے لوگ بھی اب سوشل میڈیا چینلز دیکھتے ہیں اور انہی پہ خبریں پسند کرتے ہیں, ویلاگز صحافیوں کے دیکھتے ہیں تاکہ وہ اس میں کھل کے بات جو کر رہے ہیں وہ جان سکیں. یہ آج کی تمام تفصیلات ہیں جن سے متعلق آپ کو بتانا تھا. اسلام آباد کے 2 بڑے سرکاری ہسپتال کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے اور اس کی تصدیق کے لیے مختلف لوگوں سے میں نے رابطہ کیا. جیسی تصدیق ہوتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن وہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسلام آباد میں پولی کلینک اور پیمز ہسپتالوں کے لیے جو آرمی میڈیکل کور ہے اس سے 21ویں گریڈ کے 2 افسران مانگے گئے ہیں کہ وہ 2 افسران جو ہیں وہ ان کے ایڈمنسٹریٹو چارج سنبھالیں. سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ نیب میں, نادرا میں تو آپ نے فوجی افسران بھیج دیے, کیا آپ اب میڈیکل کے شعبے میں بھی اپنے افسران کو بھیجیں گے جو کہ سیویلینز کی جگہ لیں گے؟ خیر, جو بھی معاملہ ہوتا ہے آنے والے وقتوں میں آپ کے سامنے ہم ضرور لائیں گے. فی الحال کے لیے اتنے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ نے کے بعد.